دیکھا تو ان کے بیٹے جو حضرت زبیر ہیں ان سے کہا کہ اپنی والدہ کو روکو، چونکہ یہ اپنے بھائی کی ناش کو دیکھ کے برداشت نہ کر سکے گی۔ تو وہ چونکہ چلتی چلی آ رہی تھی اور جو ہے بہت یعنی مضبوط تھی، تو اپنے بیٹے کو جو ہے ہاتھ مارا کہ تم ہٹو، مجھے جانے دو۔ تو وہ ہٹ کے ایک طرف، لیکن پیچھے سے آواز دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، تو پھر رک گئیں اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے، لیکن اس میں کیا ایسی بات ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے بھائی کو جو ہے شہید کیا گیا ہے اور ان کا مسئلہ کیا گیا ہے، اور میں ان کو دیکھوں گی اور اس کے اوپر صبر کروں گی اور اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعا کروں گی۔ تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت دی، پھر انہوں نے دیکھا، پھر ان کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ان کے لیے جو ہے دعا کی۔ حضرت صفیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی ہیں۔ اسی طرح سے جو یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر یعنی جو دفن کا جب موقع آیا تو ایک قبر کے اندر ایک سے زیادہ لوگوں کو جو ہے دفن کیا گیا، جن کے اندر کوئی آپس میں جیسے کوئی تعلق بھی تھا، جیسے حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے جو بھانجے ہیں حضرت عبداللہ بن جہش، یعنی جو مہاجرین کے اندر جو شہداء ہیں وہ تقریباً کوئی 4 ہیں، ان میں سے 2 تو یہی ہیں، حضرت حمزہ ہیں، حضرت عبداللہ بن جہش، اور ان دونوں کو، ماموں اور بھانجے کو، ایک ہی قبر کے اندر جو ہے وہ دفن کیا گیا۔ اور دفن کے موقع پر یہ حالت تھی تنگی کی کہ جو کفن تھے وہ بھی پورے جو ہے وہ میسر نہ تھے، کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، جن کے اوپر آپ رنجیدہ ہیں، جب ان کو کفنانے کا موقع آیا تو ایک کالی چادر تھی دھاریوں والی، وہ اگر سر کی طرف کی جاتی تو پیر کھل جاتے، پیروں کی طرف کرتے سر کھل جاتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چادر جو ہے سر کی طرف کر دو اور پیروں کے اوپر جو ہے وہ گھاس جو ہے وہ ڈال دو، ازخر کے جو پتے ہیں وہ ڈال دو۔ تو اس طرح ایک قبر کے اندر ایک سے زیادہ جو ہے شہداء کو دفن کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے ہیں کہ ان میں سے کس کو قرآن جو ہے وہ زیادہ یاد تھا، تو جس کو زیادہ حفظ یاد ہوتا تو اس کو لحد کے اندر آپ پہلے رکھتے، پھر دوسرے کو جو ہے بعد میں رکھتے۔ اسی طرح سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، وہ بھی مسلمانوں کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، وہ بھی اس غزوہ میں شہید ہوئے۔ تو جب ان کو دفنانے کا موقع آیا تو ان کے لیے بھی کفن جو ہے پورا نہ تھا۔ کفن کی جو چادر تھی وہ سر کی طرف کرتے تو سر ڈھک جاتا، لیکن پیر کھل جاتے، اور پیروں کی طرف کرتے تو سر کھل جاتا۔ تو ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کفن کی چادر میسر ہے، اس سے ان کا سر ڈھک دو اور پیروں کے اوپر جو ہے گھاس کے جو پتے ڈال دو۔ یہ وہی صحابی ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، جو مکہ مکرمہ میں جو ہے 200 درہم کا ایک جوڑا بناتے تھے، اور ان کی خوشبو اور ان کا لباس جو ہے ایسا تھا کہ لوگ اس کی نقل کرتے تھے، جیسے جو ہے یعنی کوئی لوگ ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں، تو اس طرح لباس کے اندر اور رہائش کے اندر اور خوشبو کے اندر، یعنی جس راستے میں گزر جاتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ یہاں سے مصعب بن عمیر جنہوں نے گزرے۔ تو اس حال میں جو ہے ان کی شہادت ہوئی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر کے اندر ایک سے زیادہ جو شہداء کے دفن کرنے کا بھی اس طرح سے جو ہے حکم فرمایا۔ پھر جب اس یعنی شہداء کے دفن کرنے سے آپ فارغ ہو گئے تو آپ نے باقی جو صحابہ ہیں ان کو جو کہا کہ صفیں بناؤ، اور پھر فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے جو کلمات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھے نماز کی حالت میں، جن کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تعریف کرتے ہیں، جس چیز میں وہ کشادگی عطا کرے تو اس کو کوئی تنگ نہیں کر سکتا، اور جس چیز کے اندر وہ تنگی کر دے اس کو کوئی کشادہ نہیں کر سکتا، جس کو وہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس کو وہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، کسی چیز کو وہ روک لے نہ دے تو کوئی دے نہیں سکتا، اور کوئی وہ دے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، جس کو وہ دور کر دے اس کو کوئی قریب نہیں کر سکتا، اور جسے وہ قریب کرے اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اے اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں اور اپنا فضل اور رزق جو ہے پھیلا دے، اور ہمیں ایسی نعمتیں دے جو برقرار رہنے والی ہوں، ٹلنے والی اور ختم ہونے والی نہ ہوں۔ یا اللہ ہمیں تو فقر میں ہماری مدد فرما اور خوف میں ہمیں امن دے، اور جو کچھ تو نے ہمیں عطا کیا ہے اس کے شر سے ہماری حفاظت فرما، اور جو تو نے عطا نہیں کیا اس کے شر سے بھی ہم پناہ چاہتے ہیں، اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اور یا اللہ ہمارے لیے ہمارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دے، اور ہمارے دلوں کو اس سے مزین کر دے، اور ہمارے دلوں کے اندر کفر اور فسوق کو جو ہے وہ ناپسندیدہ بنا دے اور اس کو ناگوار کر دے، اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں تو شمار فرما، اور ہمیں مسلمان رکھتے ہوئے اسلام کی حالت میں وفات دے، اور اسلام کی حالت میں ہی ہمیں تو زندہ رکھ، اسی حال میں تو ہمیں موت دے، اور رسوائی اور فتنے سے دوچار کیے بغیر ہمیں نیک لوگوں میں تو شامل فرما۔ اور یا اللہ تو
ان کافروں کو مار اور ان کے اوپر جو ہے وہ سختی اور عذاب لا جو تیرے پیغمبروں کو جھٹلاتے ہیں، تیرے دین کو جھٹلاتے ہیں، اور ان اہل کتاب کو بھی تو مار، ان کے اوپر عذاب نازل فرما جو کہ تیرے نبی کا مقابلہ کرتے ہیں یا الہ الحق۔ تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور دعا کا جو ہے یہ کچھ مفہوم ہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف جو ہے واپسی فرمائی، اور اس واپسی کے سفر کے دوران بھی ایسے واقعات جو ہے جان بازی کے اور بہادری کے مستورات کی طرف سے دیکھنے کے اندر آئے، جیسا کہ صحابہ کرام نے جہاد کے موقع پر اپنی جانثاری کا مظاہرہ کیا اور بہادری کا جو مظاہرہ کیا، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے شہادت کے وقت میں بھی اپنی قوم کو کیا پیغام دیا۔ تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی دل کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اس وقت تک جو ہے مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے، حتیٰ خود اپنی جان سے بھی زیادہ نہ اس کو محبوب نہ ہو۔ تو یہ وہ محبت تھی صحابہ کرام کی جس کا مظاہرہ جو انہیں جہاد میں کیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ جب وہ جو ہے وہ تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی دشمن کی طرف سے، تو انہوں نے اپنے جسموں کے اوپر جو ہے ان تیروں کو روکا اور تلوار کے حملوں کو روکا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک دشمن کو نہ پہنچنے دیا۔ تو ایسی بہادری کا جو ہے یعنی جو مظاہرہ ہے وہ مستورات نے بھی کیا کہ رستے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی زاد بہن ہے حضرت حمنہ بنت جہش، حضرت عبداللہ بن جہش صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہن ہے، ان سے جو ہے ملاقات ہوئی، تو ان کو خبر دی کسی نے کہ آپ کے جو بھائی ہیں وہ شہید ہو گئے، اور پھر آپ کے ماموں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ماموں ہیں کہ وہ شہید ہو گئے۔ تو ان دونوں پہ انہیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ان کی مغفرت کی دعا کی، اور پھر ان کو جو خبر دی حضرت حمنہ بنت جہش کو کہ آپ کے جو خامد ہیں حضرت مصعب بن عمیر وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو اس میں بھی انہوں نے دعا تو کی، لیکن زور سے اتنے زور سے روئیں کہ چیخ مار کے روئیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے لیے اس کا خامد جو ہے اس کے دل میں اس کا بڑا مقام ہوتا ہے، الگ سے ہی مقام ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت حمنہ بنت جہش جو ہے، اسی طرح سے ایک اور انصاریہ صحابیہ ہیں، وہ بھاگتی چلی آ رہی تھیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاؤ، میں ان کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو کسی نے کہا تیرے والد شہید ہو گئے۔ تھوڑی سی آگے چلی تو کسی نے کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، اور تھوڑی آگے چلی تو کہا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ تو سب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی رہی، لیکن بار بار یہ مطالبہ کرتی رہی کہ مجھے دکھاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے کہ میں ان کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو جب کسی نے کہا کہ وہ بہت اچھے حال میں ہے اور وہ دور جو ہے اشارہ کیا کہ وہ اس مجمع میں ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہاں لے چلو کہ میں خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دینا پہنچانا چاہتی ہوں۔ تو ان کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے جایا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک